حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہو چکے ہیں۔ نام ہے احکام زکوٰۃ۔ نام سے ہی واضح ہے کہ اس پروگرام میں ہم کیا لے کر آتے ہیں۔ جی ہاں، زکوٰۃ کے تعلق سے اہم ترین سوالات ہوتے ہیں اور مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ اس بار بھی سیم فارمیٹ ہے اور سوالات ہمارے زکوٰۃ کے تعلق سے نئے ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، لیکن درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آئیے اللہ پاک کی رحمتوں کے نزول کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آئیے پروگرام میں آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ حج پر جانے کے لیے تھوڑا تھوڑا مال جمع کرتے ہیں، تو کیا اس رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، یہ حج کے لیے بھی ہوتا ہے، عمرے کے لیے بھی ہوتا ہے، تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حج کے لیے یا مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے جمع کی جانے والی رقم پر بھی وجوب زکوٰۃ کی شرائط پوری ہونے پر، یعنی جو زکوٰۃ کے لیے شرائط ہیں، یعنی یہ رقم کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ پہلے سے زکوٰۃ دیتے ہوئے آ رہے تھے، مالک نصاب تھے، جی، اب یہ الگ سے جمع کیا تھا تو اس کو بھی اس میں ملانا ہوگا اور اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر پہلے سے وہ صاحب نصاب نہیں تھا جی مگر اس رقم کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن گیا، جی تو ابھی تو فوراً اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی اگر پہلے سے نہیں تھا تو۔ جی، اب وہ صاحب نصاب بن گیا، اب اگر وہ سال بھر تک اس کے پاس یہ رقم رہ گئی اور وہ نصاب برقرار رہا اول آخر میں، تو ایسی صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جو شرائط ہے وہ شرائط پالی جائے گی تو اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ صحیح، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ حج کے لیے نکال دیا پیسہ تو اب اس کے لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ابھی حج کا موسم قریب ہے، جی، اب حج کمیٹی میں یا ٹور والوں کو ابھی پیسہ دینا ہوتا ہے تو بعض لوگ الگ الگ قسطوں میں دیتے ہیں، تو اب زکوٰۃ رمضان میں جب لوگ نکالتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا اس رقم کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ تو جی ہاں، اس رقم کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، نیکسٹ سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام زکوٰۃ سلسلے میں سوال یہ ہے میرا کہ مال وراثت پر زکوٰۃ فرض یا نہیں، اس حوالے سے مفتی صاحب رہنمائی فرماتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیں، مال وراثت میں سونا اور چاندی ملا، اور مال وراثت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پہلے سے صاحب نصاب تھا۔ ٹھیک ہے، مثلا زید کو ملا، زید پہلے سے صاحب نصاب تھا، اب اس کو سونا چاندی یا روپیہ ملا تو یہ اس میں ایڈ ہو جائے گا اور اس کی بھی زکوٰۃ نکلے گی۔ ٹھیک ہے، پہلے جیسے ابھی اس سے پہلے والے مسئلے میں بتایا گیا، اسی طریقے سے اگر وہ پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھا اور یہ پہلی مرتبہ اس کے پاس سونا چاندی اور مال تجارت یا کیا کہتے ہیں اور بھی چیزیں آ گئی جو جس پر زکوٰۃ لگتی ہے، وہ مال آ گیا اس کے پاس، اب پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھا، تو جس دن وہ وارث بنا اس دن سے سال جب گزر جائے گا، اگر اس کے پاس یہ مال موجود ہے تو اس پہ زکوٰۃ لگے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے رہنمائی فرمائی کہ مال وراثت پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو جن کی بھی اس طرح کی کنڈیشن ہے تو وہ دیکھ لیں کہ اگر ان کے پاس یہ پورا نصاب کا مال بنتا ہے، پورا نصاب بنتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ مفتی صاحب، اب کچھ سوالات ہم بزنس سے ریلیٹڈ کریں گے، یعنی بزنس مین ہوتے ہیں، مال تجارت ان کے پاس ہوتا ہے، الگ الگ اموال ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ چند میرے پاس سوالات تجارت ہی سے ریلیٹڈ ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ مال تجارت کے بارے میں آپ نے فرسٹ ایپیسوڈ میں بتایا تھا
کہ مال تجارت بھی یہ اموال زکوٰۃ ہے، اس میں سے ایک مال یہ بھی ہوتا ہے، تو کس قسم کا تجارت کا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ دیکھیں، مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں کہ جسے بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہے۔ اچھا، زید نے موٹر سائیکل اس نیت سے خریدی کہ اسے بیچ دوں گا اور نفع کماؤں گا، تو یہ مال تجارت ہو گیا۔ اور اگر اس نے اپنے استعمال کے لیے خریدی تھی، اس وقت اس کی بیچنے کی نیت نہیں تھی، ٹھیک ہے، صرف استعمال کی تھی، خریدنے کے بعد نیت کر لی کہ اچھے دام ملیں گے تو بیچ دوں گا، یا پختہ نیت ہی کر لی کہ اب اس کو بیچ ڈالنا ہے، تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یعنی زکوٰۃ کا فرض ہوگی جب خریدتے وقت اس کی نیت تھی بیچنے کی۔ صحیح۔ تو اب جیسے ہم مال تجارت جو ہوتا ہے عموماً، مثال کے طور پر کسی کپڑے کی دکان ہے تو وہ کپڑا خرید کے لاتا ہے مارکیٹ سے کہ اس کو میں اپنی دکان میں بیچوں گا، کرسی کی دکان ہے، ٹیبل کی دکان ہے، پرفیوم کی دکان ہے، عطر کی دکان ہے، اب وہ مال خرید کے لا رہا ہے، اب یہ مال تجارت ہے اور اس کو بیچنے کی نیت بھی ہے اس کی، ظاہر ہے اس کی بیچنے کی نیت ہے، اسی لیے وہ لے کے آیا، تو اب ان تمام مالوں پر اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ مال تجارت ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض۔ ٹھیک ہے، اب چاہے وہ موٹر سائیکل ہو، چاہے کپڑا ہو، یا چاہے کوئی بھی چیز ہو، خریدنے کی نیت سے لائے تو وہ مال تجارت ہے۔ جیسے زمین وغیرہ ہوتی ہے تو گھر ہوتا ہے تو یہ رہنے کے لیے خریدا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ اس کو اس لیے خریدتے ہیں کہ اس کو بیچ دوں گا قیمت آئے گی تو خریدتے وقت اگر ان کی یہ نیت ہو گئی کہ یہ زمین جو ہے ابھی اچھا ریٹ آئے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو اب وہ مال تجارت ہو گیا۔ صحیح۔ گھر خریدا، اس نیت سے خریدا کہ اس کا ریٹ اچھا ملے گا تو بیچ دوں گا، اب یہ مال تجارت ہو گیا۔ لیکن اگر رہنے کے لیے خریدا تو ایسی صورت میں یہ مال تجارت نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ بھی مفتی صاحب، یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ کتنی مقدار میں یہ مال تجارت ہونا چاہیے کہ اس پر زکوٰۃ کا فریضہ آتا ہو؟ جیسے کسی نے کوئی موبائل ہی لیا کہ بیچنا ہے، یا کوئی بھی اس نے چیز لی ایسی، تو کتنا ہونا چاہیے، اس کی کوانٹٹی کیا ہے؟ مال تجارت کی کوئی بھی چیز ہو جس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہو، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اس سے کم ہو رہا ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس اتنا اسٹاک نہیں ہے دکان میں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر اس قیمت تک پہنچ گیا تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب، سچویشن یہ بھی ہوتی ہے کہ بیچنے کے لیے الگ الگ چیزیں بھی بندے کے پاس اویلیبل ہوتی ہے، کئی ساری چیزیں ایک ہی شاپ میں، ایک ہی دکان میں، یا پھر اس کے الگ الگ بزنس بھی ہوتے ہیں، یعنی چھوٹی موٹی اگر آئٹم بھی ملا کر کے اگر یہ نصاب کو پہنچے تو تب بھی زکوٰۃ اس پہ فرض ہوں گی، ایک ہی کوئی مال ہے وہی نصاب تک پہنچنا چاہیے؟ چند چیزیں اگر الگ الگ ہیں بیچنے کی تو وہ اگر نصاب تک پہنچ جا رہی ہیں سب کو ملانے کے بعد، جی، تو بھی وہ نصاب کہلائے گا اور اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، ایک اور مارکیٹ کی سچویشن یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو مال لیتے ہیں تجارت کے لیے، جیسے ہم کئی مارکیٹس میں جائیں گے تو ایک روٹین ہے مارکیٹ کا کہ پورا جو اماؤنٹ ہے اس تجارت کے مال کا وہ پورا ایک ساتھ نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ ایک روٹین ہوتا ہے، ایک روٹیشن ہوتا ہے کہ مال تو لے لیا لیکن جیسے جیسے بک رہا ہے ویسے ویسے اس کو اماؤنٹ بھی دے رہے ہیں، یعنی ادھاری پر لیے ہوئے مال تجارت کا جو معاملہ ہے اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر آپ کی دکان ہے، آپ کی دکان میں 5 لاکھ روپے کا مال ہے، ٹھیک ہے، موجود ہے، 5 لاکھ روپے کا مال موجود ہے، اور آپ کو جس سے آپ نے مال خریدا ہے تو اس کو 2 لاکھ روپے دینے ہیں، یعنی ادھاری میں آپ مال لائے تھے تو 5 لاکھ روپے کا مال لائے تھے، 3 لاکھ روپے کیش دے دیا، 2 لاکھ روپے ادھار ہے۔ خلاصہ یہ کہ رولنگ چلتی رہتی ہے، لیکن ایک میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ 5 لاکھ روپے کا دکان میں مال ہے، 2 لاکھ روپے آپ کو دینا ہے، اور کیا کہتے ہیں یہی آپ کے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر اور کچھ نہیں ہے جی، تو آپ کو اب یہ 5 لاکھ روپے کا مال ہے، 2 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، ایک سائیڈ میں آپ یہ لکھ لیجئے، ایک سائیڈ میں یہ لکھ لیجئے۔ اب دیکھیے کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ زیادہ ہے، قرضہ آپ کا کم ہے، تو وہ 5 لاکھ روپے جو مال ہے اس 5 لاکھ روپے میں سے 2 لاکھ روپے مائنس کر دیے جائیں گے اور یہ 3 لاکھ روپے کی زکوٰۃ
نکالی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے ایک ہوا. اب اسی میں تھوڑا سا اور ایڈ کرتا ہوں میں. جی. 5 لاکھ روپے کا دکان میں مال ہے, ٹھیک ہے. 2 لاکھ روپے قرضہ ہے, لیکن 1 لاکھ روپے آپ کو بازار سے لینا بھی ہے. جی. دوسروں کو بھی آپ نے ادھار دیا, آپ نے جیسا ادھار لیا ویسے ادھار دیا بھی ہے, ہے نا. تو اب ایسی صورت میں اگرچہ وہ آپ کو لینا باقی ہے, اس کی کئی صورتیں ہیں, لیکن یہ اب گویا کہ وہ 2 لاکھ روپے قرضہ, یہ 1 لاکھ روپے لینا, تو اب آپ کے کو وہ 2 لاکھ روپے کو مائنس کریں گے, لیکن یہ 1 لاکھ روپے ایڈ بھی ہوں گے بعض صورتوں میں. وہ مال کا 5واں حصہ آ گیا ہے تو. اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ اس مال کی بھی زکوٰۃ ادا کر دی جائے, پوری ادا کر دیں. ہاں. تو بہرحال یہ ہے کہ ادھاری جو لینا ہے, چاہے آپ زکوٰۃ ادا کریں, یعنی اگر نہیں ہے تب بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے, اور جب وہ آ جائے گا تب بھی آپ کو ادا کرنا ہے. البتہ اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیا 2 سال کے بعد مال, 3 سال کے بعد آیا, تو 2 سال کے بعد آیا, 3 سال کے بعد آیا, تو 2 سال 3 سال کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی. تو اس کا دھیان رکھنا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر سال نکالتے رہیں, تاکہ جب بھی آئیں تو پھر یہ پورا ایک ساتھ دینے کا برڈن اس پر نہ رہے. ٹھیک ہے. بہرحال مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر 2-3 سال کے بعد بھی آتا ہے تو زکوٰۃ اس کو بہرحال ادا کرنی ہوگی. مفتی صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ اب یہ جو مال کا حساب ہے وہ کس طرح لگایا جائے, چونکہ مارکیٹ میں 2 طرح کا جو ہے نا وہ بزنس ہے, ایک تو ہول سیل میں, ایک ریٹیل میں ہے. اب ریٹیلر جو ہے اس کا اماؤنٹ کچھ اور ہے, ہول سیلر ہے اس کا اماؤنٹ کچھ اور ہے. ایک ہی کپڑا ہے, لیکن اگر وہ ہول سیل میں دیتا ہے تو 100 روپے کا دیتا ہے, ریٹیل والا جب دیتا ہے تو وہ 500 روپے کا دیتا ہے. تو وہ اس میں اگر قیمت کا اعتبار لگائیں گے تو کس قیمت کا اعتبار لگائیں گے؟ وہ جس طرح کا کاروبار کرتا ہے. اگر وہ ہول سیلر ہے تو ہول سیل میں جس طرف بیچتا ہے, وہ خریدتا نہیں, بیچتا ہے, اس طریقے کا اس کو اس کے اعتبار سے اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اور اگر وہ ریٹیل بیچتا ہے تو اس کو ریٹیل کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. صحیح ہے. کہیں سچویشن مفتی صاحب ایسی بھی ہوتی ہے کہ یہ شاپ پر لکھتے بھی ہیں کہ ہول سیل بھی اویلیبل ہے اور ریٹیل میں بھی اویلیبل ہے, تو اب اس کی مقدار کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ ایک عموماً ان لوگوں کو ایک اندازہ ظن غالب ہوتا ہے کہ اتنا مال ہمارا جو ہے وہ اس میں جائے گا, ہول سیل میں جائے گا, اتنا مال ہمارا ریٹیل میں جائے گا, تو اس کے اعتبار سے ان کو زکوٰۃ نکالنی ہے. ظن غالب وہ کریں گے. ظن غالب. اور عموماً ایک یہ کہ اس کی دکان ہے کس چیز کے لیے, ہول سیل کے لیے ہے یا ریٹیل کے لیے ہے. اگر غالب اس کا یعنی زیادہ تر وہ ریٹیل فروخت کرتا ہے تو ریٹیل کا اعتبار ہو جائے گا. جی. اور اگر زیادہ تر وہ ہول سیل کرتا ہے تو ہول سیل کا اعتبار ہو جائے گا. صحیح. مفتی صاحب جیسے کہ آپ نے مال تجارت کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اگر جو بھی چیز بیچنے کی نیت سے خریدی گئی ہے, خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ اس کو بیچنا ہی ہے, سیل ہی کرنا ہے, تو وہ مال تجارت ہے. لیکن اگر سچویشن ایسی ہو کہ کسی شخص نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے بیچنے کے لیے کہ میں اس کو بیچ دوں گا, لیکن 1-2 سال بعد میں اس کی نیت ہو گئی کہ نہیں اب میں اس کو ذرا میں اپنے یوز میں لے لوں گا, کوئی اچھے سے بلڈنگ بنا لوں گا اور اپنے فیملی کو اس میں رکھوں گا, تو کیا اب بھی یہ مال تجارت ہے؟ جیسے میں نے گاڑی کی مثال دیا تھا. جی. تو اگر اس نے گاڑی اس نیت سے خریدی تھی کہ بیچ دوں گا, نفع کماؤں گا, تو یہ مال تجارت ہے. اسی طریقے سے کسی نے گھر یا زمین خریدا, تو اب ایسی صورت میں اس نے بعد میں نیت چینج کر لی, پختہ نیت کر لی کہ اب اس کو بیچنا نہیں ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں مال تجارت نہیں رکھنا گویا کہ, تو ایسی صورت میں اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور اگر اس کے بعد میں پھر 2-3 سال کے بعد نیت ہو گئی کہ چلیں اب مجھے نہیں رہنا ہے بلکہ سیل ہی کرنا ہے, تو کیا اب دوبارہ سے؟ تب بھی جب تک کہ وہ بیچ نہ دے اس وقت تک کہ وہ مال تجارت نہیں کہلائے گی, بلکہ وہ رہنے ہی کے حکم میں, یعنی وہ کہلائے گی کہ وہ مال تجارت نہیں ہے, اس کے حکم میں کہلائے گی. ٹھیک ہے. ایک اور سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے رینٹ پر دینے کے لیے دکانیں خریدی ہیں, اور ایسا ہوتا ہے لوگ انویسٹ کرتے ہیں, انویسٹر ہوتے ہیں, 5-6 شاپ بنا لی ہیں, بنی ہوئی لے لی ہیں, اب اس کو رینٹ پر دینے کے لیے وہ کر لیتے ہیں, تو اب زکوٰۃ اس پوری پراپرٹی کے اماؤنٹ کی نکالنی ہوگی یا پھر رینٹ جو آ رہا ہے اس کے مطابق نکالنی ہوگی؟ اگر کسی شخص نے کوئی دکان مکان اس لیے خریدا کہ اس کو رینٹ پر دوں گا, جی, اس مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب رہ گیا کہ اس کا جو رینٹ آ رہا ہے کیا اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے.
تو رینٹ آنے کے بعد اب یہ کہ اس کو مثال کے طور پہ سال میں 5 لاکھ روپے رینٹ آ رہا ہے، لیکن اس کا خرچہ بھی ہو جا رہا ہے 5 لاکھ روپے، تو اب اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اس کو 5 لاکھ روپے رینٹ آ رہا ہے، 2 لاکھ روپے خرچہ ہو جا رہا ہے، 3 لاکھ روپے وہ ہر مہینے بچا رہا ہے، اب 36 لاکھ روپے بچ ہو گئے اس کے سال میں۔ صحیح ہے۔ اب وہ صاحب نصاب بھی ہے اور پہلے سے زکوٰۃ نکالتا رہا تو وہ اس میں ایڈ ہو جائے گا، اور اگر پہلے سے نہیں تھا تو جس دن وہ صاحب نصاب بنا اس دن سے اگلے سال اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب ایک اور بڑا ہی اہم سوال ہے، اور بڑے شہروں میں یہ سچویشن زیادہ ہوتی ہے، لینے اور دینے دونوں والوں کے لیے آپ سچویشن بتائیے گا کہ عموماً چونکہ اتنا مہنگا گھر لینا جو کروڑوں میں ہو وہ مشکل ہوتا ہے، تو یہ سچویشن ہوتی ہے اس کو ہیوی پر لے لیا جاتا ہے، جیسے 25-30 لاکھ روپے اس کو جو ہے وہ دے دیے ہیوی پر، اور کچھ رینٹ بھی بہرحال طے ہو جاتا ہے کہ مہینے کا 5,000 روپے رینٹ ہے، لیکن یہ ہیوی اماؤنٹ اس کا اتنا ہے۔ تو یہ جو ہیوی پر لے رہا ہے، اس کا جو 25-30 لاکھ روپے اس نے جو اماؤنٹ دیا ہے، اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم آئے گا؟ یعنی یہ لینے والے کے لیے، اور اسی طرح وہ شخص کے جس نے ہیوی پر دیا ہے اس کے پاس یہ ہیوی کا اماؤنٹ آیا ہے، تو اب اس کو بھی کیا اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ کرائے پر دکان یا مکان لینے کے لیے ایڈوانس دیا تو وہ نصاب میں شامل ہوگا، کیونکہ دکان یا مکان کرائے پر لینے کے لیے دیا جانے والا ایڈوانس یا ڈپازٹ ہمارے عرف میں قرض کی ایک صورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جس نے دیا، ہاں مثلا میں نے آپ سے لیا، جی آپ سے مکان لیا اور پیسہ دیا، جی تو مجھ پر اس کے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ٹھیک مثلا ہے۔ 5 لاکھ روپے 25 لاکھ روپے میں نے آپ کو ہیوی دے دیا، تو یہ 5 لاکھ یا 25 لاکھ روپے کی زکوٰۃ مجھے دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس، جی، لیکن زکوٰۃ مجھے دینی ہوگی، کیونکہ وہ ریٹرن آنا ہے کبھی جی آنا ہے، وہ آپ کے پاس یا تو بطور قرض ہے یا بطور امانت ہے، مختلف صورتیں ہوتی ہیں اس کی۔ جی تو آپ کو اس کی زکوٰۃ نہیں دینا ہے، بلکہ اس کی زکوٰۃ مجھے دینی ہے۔ صحیح ہے۔ تو اب اس کی ادائیگی بھی فوری طور پر کرنا ہوگی یا پھر وہی جب آئے صورت ہے تب؟ جو قرض والی صورت بتائی گئی تھی کہ اس کا 5واں حصہ آئے تب ادا کرنی ہوگی، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو ہر سال ادا کرتے رہے، ورنہ اگر 5 سال کے بعد وہ واپس آئی تو 5 سال کی ساتھ دینی پڑے گی اس کو زکوٰۃ، تو یہ بھاری پڑ جائے گا اس کے لیے۔ صحیح ہے، تو ہر سال دیتا رہے، اچھا رہے گا۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اچھا مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نے جو دکان اور مکان کے کرائے کے حوالے سے تو بڑی پیاری جو ہے وہ رہنمائی ارشاد فرمائی۔ کچھ سوالات اور بھی ہیں۔ یہ سوال ہے کہ کچھ لوگوں کا کتابوں سے بڑا شغف ہوتا ہے، ان کے پاس کچھ ہو نہ ہو کتابیں بہت ساری ہوتی ہے، لائبریری بھی اپنے گھر میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر کیلکولیٹ کریں ہم لوگ تو ہزاروں روپے لاکھوں روپے کی کتابیں بعض اوقات بن جاتی ہیں۔ تو پڑھنے کے لیے جو کتابیں خریدی گئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ساری کتابیں وہ پڑھ لیں ضروری نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کتابیں ہی پڑھ پاتا ہے، تو وہ جو زائد کتابیں ہیں یا جو پڑھ بھی رہا ہے، اس پوری لائبریری پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے کتابیں اگر کسی کے پاس ہیں اور بہت ساری کتابیں ہیں اور وہ نصاب تک پہنچ بھی رہی ہے، تب بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ کتابوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کا کیا کہتے ہیں بزنس ہی کتابوں کا ہے، مارکیٹ میں کتابوں کی دکانیں ہوتی ہیں، جی جی، تو جن کی کتابوں کی دکانیں ہیں، جو کتابوں کا بزنس کرتے ہیں، چھاپتے ہیں، بیچتے ہیں، تو ان پر اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن جس نے اپنے گھر پڑھنے کے لیے رکھا، اہل علم کے لیے پڑھنے کے لیے ہے، تو اس کو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی اہل علم کے پاس مثال کے طور پر چند کتابیں، مثلا بہار شریعت کا سیٹ ہے، جی اب ایک بہار شریعت اس کے پڑھنے کے لیے ہے، لیکن اس نے الگ الگ مکتبوں سے چھپی خوبصورت لگی، اس نے خرید لیا کہ یار بہت اچھی لگ رہی ہے، اب مختلف قسم کے بہار شریعت اس نے خرید لیا، اب چند کتابیں مل کر وہ نصاب کی مقدار میں پہنچ جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس پہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے، جی، لیکن وہی مسئلہ اس سے پہلے کسی اس میں گزرا ہمارا کہ وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا اگر نصاب کو پہنچ گیا۔ صحیح ہے، ہاں اگر وہ اس کو بھی پڑھتا ہے، اس کو بھی پڑھتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پڑھتا نہیں ہے، وہ صرف زینت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ لے نہیں۔ صحیح ہے۔ مفتی صاحب ایک اور سوال جو اس سے پہلے سوال تھا اسی سے کنیکٹ کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ مکان اگر کرائے پر لیتا دیتا ہے تو اس پر زکوٰۃ کا، رینٹ کا کیا معاملہ ہے، رینٹ آتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، تو یہ بتائیں کہ کچھ لوگ نا گاڑیاں خریدتے ہیں اور وہ خریدتے ہیں اس کو رینٹ پر دینے کے لیے، آٹو رکشہ بھی ہوتے ہیں، ٹیکسی بھی ہوتی ہیں، تو ڈیلی بیسس پر اس کا کچھ نہ کچھ رینٹ ہوتا ہے، تو یہ لاکھوں روپے کی خریدی ہوئی جو ٹیکسیاں ہیں اس کو رینٹ پر دینے کے لیے اس نے لی، تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ کرائے پر چلنے والی گاڑیاں، ٹیکسی، کار،
آٹو رکشہ وغیرہ یا بس وغیرہ تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے نا. اس کیا اماؤنٹ پہ مثلا 25 لاکھ کی بس ہے, 25 لاکھ کی کار ہے, اب اس نے لگا دیا کہیں کسی کمپنی میں, تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ہاں اس سے جو آمدنی ہو رہی ہے اور اس کا نفع اگر وہ نصاب تک پہنچے گا, خرچ نہیں ہوا, اس کے پاس موجود رہا زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ میں, تو اس پر زکوٰۃ لگے گی, ورنہ نہیں لگے گی. صحیح. مفتی صاحب, جہیز پر ہم نے کافی سارے سوالات اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں کیے تھے دہیج کے حوالے سے. اب گھر ہی کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ گھر میں ٹی ویاں بھی ہوتی ہیں, فریج بھی ہیں, تو اس کے علاوہ پھر کئی ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گھر میں بڑی بڑی جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو گھر کی ان چیزوں پر جس کا اماؤنٹ اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو لاکھوں میں ہے, بندے کے پاس کیش میں نہیں ہے, لیکن یہ ساری چیزیں لاکھوں روپے کی ہیں, تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوں گی؟ گھریلو ساز و سامان جو ہوتے ہیں, مثلا ٹی وی, کمپیوٹر, فریج, واشنگ مشین, پلنگ, بیڈ وغیرہ, اوون, اے سی آج کے زمانے میں, تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اچھا, صحیح. اس لیے کہ یہ سب گھریلو سامان ہے, وہ اس کو استعمال کرتا ہو یا نہیں کرتا ہو, یہ سب مال نامی نہیں ہے, یعنی بڑھتا نہیں ہے مال, اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. اچھا, یہ چیزیں تو وہی مفتی صاحب کی جو استعمال میں آتی ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے جو ایک ڈیکوریشن کے لیے خریدی ہوئی ہوتی ہے, گھر کی سجاوٹ کے لیے ہیں, کچھ لائٹس ہیں, کچھ اس طرح کے گملے ہوتے ہیں, اور بھی آرٹیفیشل کئی ساری چیزیں ہیں. گھروں میں جو ہے نا مہمانوں کے یہاں ہوتا تھا کہ وہ برتن سجا کے رکھتے تھے, اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. ہاں ایسا ہی ہے. تو ابھی تو فریمز بھی آ گئی ہے, اس میں بھی الگ الگ مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سجاوٹ کا سامان اگر ہزاروں لاکھوں میں پہنچ جائیں تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ یہ ہے کہ اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ مال نامی نہیں ہے, اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. البتہ یہ کہ وہی نصاب تک اگر پہنچ رہا ہے تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. اگر مستحق ہو گیا, کبھی فقیر ہو گیا, تو اس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو اس ایپیسوڈ میں بھی کافی سارے سوالات کا سلسلہ رہا. امید کرتا ہوں کہ جو یہ سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہوں گے ان تک یہ جوابات پہنچے ہیں, تو آپ اس کے مطابق ضرور عمل کیجئے. یہ جو واضح سوالات کیے گئے ہیں اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں, انہی سوالوں کے جوابات کے لیے. اور اگر آپ کے ذہن میں اور بھی کچھ سوالات ہے, کنڈیشن ہے, تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر سوال کا سیم جواب نہیں ہوتا ہے. یعنی آپ کے ذہن میں 5-6 سوالات اسی سے ریلیٹڈ اور اس کا جواب یہی ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہر سوال کی کنڈیشن الگ ہوتی ہے, سچویشن الگ ہوتی ہے, احکامات الگ ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ہو, لیکن یہ ہر سوال کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ کے لیے کچھ اور سچویشن ہے, آپ کے لیے کچھ اور کنڈیشنز اگر ایسی ہے, آپ کا معاملہ کچھ اور ہے, تو آپ پلیز ریکویسٹ ہیں کہ آپ علماء اہل سنت سے بھی رابطہ کریں. ہاں علماء اکرام سے ہمیں کنیکٹ رہنا ہے, ان کی بارگاہ میں جانا ہے, اپنی پوری سچویشن, پورے معاملات کو جو ہے وہ رکھ دینا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے یا یہ ہے فلاں ہے. یا اگر آپ پورا بتانا نہیں چاہتے تو آپ ایک اجمالاً سوال کر لیجئے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہو, یا جناب اتنا جو ہے وہ مال تجارت ہو, اتنی گاڑیاں ہیں وغیرہ وغیرہ, استعمال میں نہیں ہے, تو پورا بتا کر کے اگر آپ کے مسئلے کا حل مانگیں گے, طلب کریں گے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے لیے بہتر رہنمائیوں کا سبب بنے گا. ہم ایک عمومی جو سوالات لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں اور لوگ جو پوچھتے بھی ہیں, ہم انہی سوالوں کے یہاں پر جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں. باقی دارالفتہ اہل سنت انڈیا کا نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب آپ کو درست آپ تک پہنچایا جائے, تو اس نمبر پر آپ سمپرک کیجئے گا. انشاءاللہ الکریم امید کرتا ہوں کہ بحوالہ آپ کو یہ جواب دینے کا سلسلہ رہے گا. FJN چینل دیکھتے رہیے گا. اسی طرح کے پروگرام, اسی طرح کا کنٹینٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش رہتی ہے کہ گھر بیٹھے, جی ہاں سیدھا گھر بیٹھے آپ ان احکامات کو سمجھنے میں, سیکھنے میں کامیاب ہوں, اور اللہ پاک کے احکامات کی بجاوری کے لیے آپ کے لیے آسانی بھی رہے. اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.